بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اچھا، آج ہم بات کریں گے کہ انسان کا ایوولوشن کس طرح ہوا، انسان کا جو ارتقا ہے وہ کس طرح ہوا، اور اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ ایک انسان کو اللہ نے کتنا پاور دیا ہے، کتنا طاقت دیا ہے. تو اس ٹاپک کے اوپر آج ہم بات کریں گے. تو اللہ نے جب فیصلہ کیا کہ میں سطح زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ میں سطح زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں جو میری فرمان برداری کرے گا اور میری عبادت کرے گا. تو فرشتے نے اس سے کہا کہ کیا آپ ان مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین پر خوب فساد مچاتا ہے. حالانکہ انسان سے پہلے جنات آئے تھے اور انہوں نے خوب فساد مچایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو چیز میں جانتا وہ تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور سب سے پہلا انسان جو تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھا. اس کے بعد انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا. تو اس کے بعد جب اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ نے پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ انسان کے سامنے جھکو، آدم کے سامنے سجدہ کرو. تو فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی فرمان برداری کرتے ہوئے آدم کے سامنے سجدہ کیا، اور پھر بالکل اسی طرح شیطان کو بھی کہا کہ آپ بھی جھکو، یعنی آپ بھی انسان کے سامنے سجدہ کرو. لیکن شیطان نے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا اور یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں کیوں ان کے سامنے سجدہ کروں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ جب آپ نے میری حکم کی فرمان برداری نہیں کی تو اس جگہ سے نکل جا اور تو ساری عمر تک ذلیل اور خوار ہوں گے. تو مطلب میرا یہ ہے کہ انسان جو کہ ایک اشرف المخلوقات جس کو ہم کہتے ہیں، سب سے عظیم مخلوق، اللہ تعالیٰ نے فرشتے جو ایک نورانی مخلوق ہے ان کو کہا کہ آدم کے سامنے یعنی انسان کے سامنے جھکو، انسان کے سامنے سجدہ کرو. تو آپ خود یہ فیصلہ کریں، آپ خود یہ اپنے مائنڈ سیٹ اپ میں یہ رکھے، اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ انسان کو کتنا بڑا درجہ اللہ نے دیا ہے. جو فرشتے جو ایک نورانی مخلوق ہے انہوں نے انسان کے سامنے سجدہ کیا ہے. تو جو میرا جو ایکسپیرینس ہے، جو میرا جو تجزیہ ہے، میں تقریباً 20 سال کا ہوں آج کل. جو میرا جو ایکسپیرینس ہے اور میرا جو تجربہ ہے اپنے لائف کا، تو وہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں جو کچھ بھی پاسبل ہے اور جو وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، تو وہ انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے. لیٹ سپوز میں آپ کو ایک مثال دوں گا. قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان کے فاؤنڈر ہیں، ان کے ذہن میں ایک اس سے پہلے علامہ محمد اقبال نے در صغیر پاک و ہند میں جو انگریز اور جو ہندو تھے اور مسلمانوں پر بہت ظلم کرتے تھے. تو علامہ محمد اقبال کے ذہن میں یہ سوچ آیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ قوم چاہیے جہاں وہ اپنے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکے. یہ ویڈیو تھوڑا لمبی ہو جائے گی لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، کیونکہ آج میں آپ کے سامنے ایک انسان کا امپورٹنس رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کی کتنا اہمیت ہے. تو اس کے بعد اس نظریے کے پیچھے قائد اعظم محمد علی جناح نے اور برصغیر پاک و ہند کے جو مسلمان تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی ہو جائے ہم نے اب انگریزوں اور ہندو سے آزاد کروانا ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح اس نظریے کے پیچھے اسٹرگل شروع کیا اور آخر کار 1947 کو پاکستان بارے وجود میں آیا. تو اگر ہم ذرا اپنے مائنڈ سیٹ اپ میں یہ سوچ ہے کہ یہ فیصلہ کریں، ہے تو ایک قسم کا امپاسبل یہ ڈیسیجن ہے کہ مسلمانوں کو انگریزوں سے اور ہندو سے مسلمانوں کو آزادی دلوانا ایک قسم کا امپاسبل سچویشن ہے. لیکن اگر ہم ذرا اپنے مائنڈ سیٹ اپ میں ان کے اوپر سوچ کریں تو یہ پاسبل ہے. تو اتنا بڑا ڈیسیجن لینا ایک انسان کے لیے یہ بہت بڑی کارکردگی ہے ہمارے لیے. قائد اعظم محمد علی جناح اور ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں ان کی کوششوں کی وجہ سے. تو مطلب میرا یہ ہے کہ انسان جو کچھ کر سکتا ہے، جو کچھ ان کے ذہن میں پاسبل ہے وہ کر سکتا ہے.
اور ساتھ ساتھ اگر ہم اور مطلب ایگزامپل لے لیں، ایک اور ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان جو پاکستان کا ایک مقبول ترین لیڈر ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جتواؤں گا. تو انہوں نے پوری طرح اسٹرگل شروع کی. حالانکہ پاکستان کے 75-76 سالہ تاریخ میں کسی نے بھی آج تک کسی نے بھی ورلڈ کپ کا ریکارڈ قائم نہیں کیا، اور پاکستان کو ورلڈ کپ نہیں جتوایا کسی اور کیپٹن نے. لیکن عمران خان وہ واحد کیپٹن ہیں جنہوں نے پاکستانیوں کے لیے ورلڈ کپ جتوایا. یہ میں آپ کے سامنے یہ مثالیں رکھنا چاہتا ہوں کہ انسان کے ذہن میں ہر ایک جو بھی ان کے ذہن میں پاسبل ہے وہ کر سکتا ہے. تو آپ کے لیے جو اس کے بعد کیا ہوا کہ عمران خان نے وہ 92 میں وہ پاکستانیوں کے لیے وہ ورلڈ کپ جتوایا، پاکستان کا نام روشن کیا. تو اس لیے ایک انسان کے ذہن میں جو بھی چیز پاسبل ہے، اور میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں آپ کے سامنے آپ کو کہا کہ انسان کو اتنا صلاحیت اللہ نے دیا ہے کہ فرشتوں کو کہا کہ آپ بھی یعنی آپ بھی انسان کے سامنے سجدہ کرو. تو آپ کے ذہن میں جو بھی چیز پاسبل ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے شرط کافی جو مین کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ محنت. اللہ قرآن میں کہتا ہے الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والے لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. تو ہم سب نے محنت کرنی ہے. باقی وہ ایک انسان کو عزت دینا یا ذلت دینا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے ہم سب نے پوری طرح کوشش کرنی ہے، اور کوشش کیے بغیر کچھ بھی انسان کے سامنے کچھ بھی انسان کو نہیں ملتا. جب وہ کوشش کریں گے اس کے بعد اس انسان کو اس کوشش کے بنا پر ان کو اس کا نتیجہ ملے گا. تو آج کے لیے یہ کافی ہے. انشاءاللہ کل میں ایک نئے ٹاپک پر آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ سب کا بہت بہت